السلام علیکم کلاس 10th۔ امید کرتی ہوں کہ بچے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے کل کا جو کام ہے وہ اچھے سے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ کل ہم نے نظر نمبر 4 فاطمہ بنت عبداللہ کی اشعار نمبر 6 سے لے کے 10 کی تشریح جو ہے وہ مکمل کی تھی۔ آج ہم نے اس کی ایکسرسائز مکمل کرنی ہے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 125 نکالیں۔ یہاں پہ جو ہے آپ کو فاطمہ بنت عبداللہ کی ایکسرسائز نظر آ رہی ہوگی۔ سب سے پہلے اس کے سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ برسے ہوئے بادل سے مراد بے عمل مسلم قوم جس کا جذبہ سرد پڑ چکا ہے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 کہ شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحومہ کو کیسے خراج تحسین پیش کیا؟ تو شاعر نے زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اے فاطمہ تو اس بے عمل مسلم قوم کی آبرو ہے اور تیرا خمیر اس مٹی سے اٹھا ہے جس کا ذرا ذرا معصومیت کا حامل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا؟ چونکہ فاطمہ بنت عبداللہ حب الوطنی اور شہادت کے جذبے سے سرشار تھی اور جہاں میں شہادت پی کر وہ وقت کی آبرو بن گئی اور جو بے عمل تھی، اس لیے شاعر نے فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری بولا ہے یا کہا ہے۔ پھر ہے نظم میں تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم واضح کریں۔ اس سے مراد ہے کہ آسمان کی فضا میں نئے ستارے طلوع ہونے کو ہیں جن کی چمک دمک سے ہر سو اجالا ہو جائے گا، یعنی امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ مراد لی گئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ آنکھ کی شبنم افشانی سے مراد ہے کہ شدت غم میں آنسوؤں کا بہنا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھے ہمارے سوالات۔ آگے ہیں ایم سی کیوز۔ نظم فاطمہ بنت عبداللہ کی شعر کی تخلیق ہے علامہ محمد اقبال کی۔ یہ نظم کس مجموعہ کلام سے لی گئی؟ بانگ درا سے۔ فاطمہ باوقت شہادت کس فرض کی ادائیگی میں مصروف تھی؟ پانی پلانے میں۔ شاعر نے فاطمہ کو حور کہا ہے صحرائی۔ اپنی خاکسار سے شاعر کی مراد ہے امت مسلمہ، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہیں آپ کے عراق۔ اس کے بعد ہے دیدہ انسان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ دیدہ انسان سے شاعر کی مراد ہے کہ انسانی شعور اور بصیرت، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہے ذرا ذرا تیری مشتاق خاک کا معصوم ہے، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ یہ آپ کی ایکسرسائز یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جو ہے آپ کا نظر نمبر 4 جو ہے وہ ہم نے مکمل کی۔ آپ نے ان سوالات کو اپنے نوٹ بکس پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے آج جو ہے وہ آپ کا نظر نمبر 5 جو ہے کسان، نظر نمبر 5 یعنی کہ کسان، اس کی ہم نے جو ہے وہ شاعر جو ہیں جوش ملی آبادی، ان کا تعارف بھی کرنا ہے۔ تو آپ اپنی کتاب کا جو صفحہ نمبر 128 نکالیں۔ یہاں پہ جوش ملی آبادی کا جو ہے مختصر تعارف آپ کو دکھاتے چلوں گی۔ شاعر ہیں جوش ملی آبادی، ان کا اصل نام شبیر حسن خان ہے۔ شبیر حسن خان جو ہیں ان کا قلمی نام جوش ملی تھا، ٹھیک ہے۔ تخلص ان کا جوش تھا اور آپ کا سن پیدائش 1898، آپ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلوں کہ انہیں شاعر انقلابی کہا جاتا ہے۔ اردو کی مقبول ترین صنف سخن غزل سے ان کی دلچسپی نہ تھی بلکہ ان کا شمار غزل کے مخالفین میں ہوتا ہے، وہ نظم کے شاعر تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ ان کے کچھ مجموعے ہیں، ان کا میں ذکر کرتی چلوں گی۔ یہاں پہ ان کے مجموعے ہیں جذبات فطرت، روح ادب جو کہ انہوں نے 1929 میں شائع ہوا تھا اور یہ ان کا سب سے پہلا مجموعہ کلام تھا۔ حرف حقائق، شاعر کی راتیں، یہ ان کے کچھ مجموعوں کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک خودنوش جو ہے اس کی بھی تحریر کیا۔ جوش کی خودنوش جو ہے یادوں کی برات، ان کے مخصوص کہہ لیں کہ اسلوب نثر کا نمونہ ہے۔ اس کے بعد ان کا سن وفات ہے 1982۔ تو یہ تھا یہاں پہ جوش ملی آبادی کا مختصر تعارف۔ کل جو ہے ہم باقاعدہ اس نظم کا آغاز کریں گے۔ آپ نے جو ہے اپنی مشق مکمل کرنی ہے سبق نظر نمبر 4 کی، اور نظر نمبر 5 یعنی کہ جو شاعر ہیں ہمارے کسان، ان کا تعارف جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنا ہے۔